الرحمن الرحیم مطول کی ایک عبارت ماتن نے کہا تھا اما بعد فلما کان علم البلاغۃ و توابعها، تو یہاں پر جو لفظ اما بعد استعمال کیا گیا اس کی ترکیب کہہ لیں توضیح کہہ لیں وہ ہم سے پوچھی گئی تھی۔ اما بعد، اما جو ہے یہ مہما یکن من شیء سے بدل ہے۔ پوری عبارت یہ بنتی ہے مہما یکن من شیء فبعد الحمد والصلاۃ، فبعد الحمد والصلاۃ لما کان علم البلاغہ، یوں چلتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ مہما یکن من شیء، یہ جو ہے مہما یہ اسم ہے، اس میں شرط مبتدا بھی ہے۔ مہما کثرت استعمال کی وجہ سے اس مہما کو کی جگہ پر اما لاتے ہیں، یعنی مہما بعض لوگ بناتے ہیں اس کو، یعنی یہاں قلب کرتے ہیں، ہا کو پیچھے لے کے جاتے ہیں، میم کو آگے لے کے آتے ہیں، پھر ہا کو حمزہ سے بدلتے ہیں، تو یہ اما بنتا ہے۔ بہرحال مہما کی جگہ پر اما لاتے ہیں تو یہ مہما غائب ہوا، ساتھ ہی یہ جو اس کا فعل ہے اسے بھی حذف کر دیتے ہیں، چونکہ کثیر الاستعمال ہے تو جو چیزیں عربوں میں کثرت سے استعمال ہوتی ہیں ان میں تخفیف وہ کرتے ہیں، ان کی عادت ہے۔ اسم بھی غائب کر دیا، فعل بھی غائب کر دیا، تو فعل غائب تو اس کا متعلق بھی انہوں نے غائب کر دیا ہے۔ یہ رہ گیا اما۔ اب عبارت بنتی ہے اما فبعد بعد الحمد والصلاۃ لما کان علم البلاغہ۔ اب اما اور فا یہ دونوں جمع ہوتے ہیں۔ یہ فا جو ہے یہ چونکہ پیچھے شرط تھا اس کی جزا کے طور پر تھا، لیکن وہ پیچھے فعل شرط پورا ہی غائب کر دیا ہے۔ اب یہ جو فا آ رہا ہے یہ اس اما حرف کے ساتھ جمع ہو رہا ہے، تو اس کو فاصلہ دینے کے لیے بعد اسے اس کو ہٹاتے ہیں اور یہاں لے کے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئے؟ اب بنتا ہے اما بعد فلما کان علم البلاغہ۔ صاحب مطول نے یہاں جو گفتگو کی انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں تھا مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ، تو یہاں پر فوقعت کلمۃ اما موقع اسم ہوا مبتدا، اس کی جگہ پر اما آیا ہے اور یہ مہما جو ہے مبتدا بن رہا تھا، وفعل، اور اس فعل کی جگہ پر آیا ہے، یہ فعل شرط بن رہا ہے۔ اب یہ جو اما ہے یہ اس مبتدا کے معنی کو بھی شامل ہے اور اس فعل کے معنی کو بھی، جس میں شرط بننا ہے اس کے معنی کو بھی شامل ہے۔ تضمنت معناہما، اب اس اما میں دو معنی آ رہے ہیں، ایک مبتدا کا اور دوسرا اس فعل کا جو شرط بن رہا ہے۔ تو کہتے ہیں فَلِتَضَمُّنِهَا مَعْنَى الشَّرْطِ لَازِمَتْهَا الْفَاءُ اللَّازِمَةُ لِلشَّرْطِ غالباً۔ کہتے ہیں چونکہ اس اما نے شرط کے معنی کا تضمن کیا ہے، یہ شرط کے معنی کو متضمن ہے، لہٰذا یہاں پر فا لے کے آ گئے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ پیچھے شرط موجود ہے، یعنی شرط کے حذف پر دلالت کروانے کے لیے فا لے کے آ گئے، کیونکہ فا جزا کے اکثر مقامات پر آتی ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ دوسرا اس میں ایک تو تھا شرط کا معنی پایا جا رہا ہے، دوسرا تھا ابتدا کا معنی پایا جا رہا ہے، مبتدا کا معنی پایا جا رہا ہے۔ تو جب مبتدا کا معنی پایا جا رہا ہے تو کہا وَلِتَضَمُّنِهَا مَعْنَى الْإِبْتِدَاءِ لَازِمَهَا لُسُوقُ الْاسْمِ، اس اما کو بعد کے ساتھ لسوق دیا، ملایا ہے اسم کے ساتھ، اللازم للمبتدا، کیونکہ اسمیت جو ہے وہ مبتدا کو لازم ہے، کوئی حرف اسم نہیں بن سکتا، کوئی فعل اسم نہیں بن سکتا، یہ جو اسمیت ہے یہ مبتدا کو لازم ہے۔ اس کے آگے یہاں تک تو یہ انہوں نے بات سمجھا دی کہ چونکہ اما
شرط اور ابتدا دونوں معنی کو متضمن ہوتا ہے، تو اس کے بعد بعد کا آنا اور فلم یعنی اما کے ساتھ متصل بعد اسم کا آنا اور فا کا آنا، یہ دونوں وہ قرینے ہیں جو اس حذف پر دلالت کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قضاء لحق ما کان، یہ اما کو اسم کے ساتھ ملایا ہے، گیپ ختم کیا ہے اور فا کو لے کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں قضاء لحق ما کان، جو ما کان جملہ تھا، پہلے جملہ تھا، اصل میں جملہ تھا، اس کا حق ادا کرنے کے لیے، کہ پہلے جملہ تھا مہما یکن من شیئن، شرط بھی تھا، مبتدا بھی تھا، تو مبتدا اپنی ابتدا کا تقاضا کر رہا تھا، شرط اس فا کا تقاضا کر رہا تھا، تو مبتدا کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اما کو اسمیت کے ساتھ متصل فرمایا، اس کی حرفیت کے ساتھ اتصال کر دیا اسمیت کا، تاکہ اس کے ابتدا اور مبتدا ہونے کی طرف اشارہ ہو جائے، اور شرط ہونے کی وجہ سے چونکہ اس کو حذف کیا تو فا کو ذکر کر دیا تاکہ یہ فا اس کی شرطیت پر دلالت کر دے۔ وَإِبْقَاءً لَهُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، بقدر ممکنہ صورت، کیونکہ یہ بعینہ نہ مبتدا بن سک رہا ہے اور نہ، کیونکہ یہ حرف ہے، اسم کے ساتھ صرف یہ جڑا ہے، اور فا بھی وہ اسمیت جزا پر آئی ہے تو پیچھے صرف حرف شرط ہے، پوری شرط نہیں ہے، تو کہتے ہیں بقدر امکان، جتنا ممکنہ صورت تھی اس کی اسمیت اور شرطیت کے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے، اسمیت اور شرطیت کے معنی پر دلالت کروانے کے لیے ہم نے اما کو اسم کے ساتھ جوڑا اور فا کا ذکر کروایا ہے۔